محمد صاحب کیا حال ہے؟ کل ٹرانسلیشن آپ نے کی تھی عربی میں؟ کس نے کی تھی؟ فرینچ میں کی تھی؟ جہانگیر نے فرینچ میں کی تھی. کل وہ ٹوٹیاں لگائیں گی سب نے، کسی نے نہیں کی؟ وہاں ویسے دو فرینچ آئے ہوئے تھے، جہانگیر صاحب نے کیے ہوئے. فرینچ دو نہیں، کافی آئے ہوئے تھے عرب جو موراکو کے ہیں، المغرب کے، اور وہ فرینچ اسپیکنگ ہیں بھی ہیں غالباً، کافی تعداد تھی. تو انہوں نے ٹوٹیاں سب نے لگائی ہوئی تھی، کسی زبان میں ہو رہی تھی آخر ٹرانسلیشن؟ فرینچ کی بات کر رہے تھے جی اس سے پہلے پروگرام سے. ٹھیک ہے. اشرف صاحب گئے نہیں ابھی تک؟ کہاں جانا تھا میں نے؟ قادیان نہیں جانا تھا آپ نے؟ وہ میری بیوی جا رہی ہے جی آج. اچھا، باری باری جاتے ہیں؟ نہیں وہ جا رہی ہے، میں تو نہیں جا رہا. پہلے آپ بھی گئے تھے؟ نہیں میں تو نہیں گیا تھا. اچھا جی گئے نہیں کبھی؟ وہ پچھلے سال بھی گئی تھی، اب بھی جا رہی ہیں آج. اچھا جی میں انشاءاللہ جاؤں گا شاید اگلے سال. اگلے سال؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من نلقى
قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى فقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى فآتیا ہو پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ. فرعون ہو سے مراد فرعون ہے، پہلے ذکر گزر چکا ہے، بیچ میں سے ہم نے چونکہ مضمون اٹھایا اس لیے مجھے وضاحت کرنی پڑی. فآتیا ہو پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا اور تم دونوں یہ کہو، انا رسولا ربکا ہم تیرے رب کے دو رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل بس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ولا تعذبہم اور ان کو عذاب نہ دے، قد جئناک بآیۃ ہم ایک بڑا نشان لے کر آئے ہیں، من ربک تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب کے عذاب ہوگا، علی من کذب وتولی اس پر جو جھٹلائے گا اور پیٹ پھیر کر چلا جائے گا، یا الٹے پاؤں پھر جائے گا. تولا کے محاورہ اردو میں یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، اور الٹے پاؤں پھر جائے گا. قال فمر ربکما یا موسیٰ، اب اس نے مخاطب تو حضرت موسیٰ ہی کو کیا ہے، مگر وہ چونکہ دونوں بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں ہیں، اس لیے جہاں خدا تعالیٰ کا ذکر کیا ہے وہاں دونوں کا رب کہہ کے اس کا حوالہ دیا ہے. تو اس نے گویا کہ حضرت ہارون کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی، اور حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ یہ میری جگہ بات کریں گے لکنت ہے، اس موقع پر اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. حضرت موسیٰ دونوں اکٹھے بولے ہیں، اور یا یہ مراد ہے کہ موسیٰ ہی بولے ہیں، اور چونکہ دونوں کی نمائندگی کر رہے تھے اس لیے ہم دونوں کا لفظ استعمال کر رہے تھے. قال فمر ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا تو تم دونوں کا رب ہے کون؟
بس وہ کون ہے جو تم دونوں کا رب ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قال ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ، اس نے کہا ہمارا رب الذی آتا، وہ ہمارا رب ہے جس نے عطا کیا ہر چیز کو اس کی خلقت کا وجود، اس کو خلت وجود بخشی، یہ کہہ سکتے ہیں۔ بس ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلت وجود بخشی، یا خلقہ، اس کی خلق کو اس نے ہر چیز کو اس کی خلق عطا کی۔ لفظاً ترجمہ یہ بنتا ہے، اس لیے ہر چیز کو خلق عطا کی اردو میں کوئی معنی نہیں بنیں گے، اس لیے اس کا یہی اچھا ترجمہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی خلت وجود عطا کی، ثم ہدا، پھر اسے ہدایت کی راہ پہ ڈال دیا۔ قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا کہ پھر جو پہلی قومیں گزری ہیں ان کا کیا حال تھا، پہلی بستیوں کا، اس کا کیا تعلق ہے اس سوال کا ان کے اس جواب سے؟ کیوں جی، سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے تو یہ کہا کہ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ ہاں آپ بتائیں، اگر ان کو ہدایت مل گئی تو پھر اونچا وہ اپنا یہاں سے ذرا سے نیچے کر کے اونچا، ہاں کہ اگر ان کو اگر ہدایت مل گئی تو پھر وہ تباہ کیوں ہوئے؟ ایک یہ سوال ہے، گڈ۔ اور کوئی؟ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو ابتدائے آفرینش کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس طرح اللہ نے پیدا فرمایا تھا، اس طرح ان کی خلق کو مکمل کیا۔ تو فرعون نے ایک اپنی طرف سے بہت اعلیٰ اعتراض اٹھایا ہے کہ تم تو رازدان ہو ماضیوں کے، تمہیں تو معلوم ہوتا ہے سب چیزوں کا پتہ جو پہلے گزری ہیں، تو قوموں کا بھی تو حال بتاؤ جو اس کے بعد واقعہ ہوئیں۔ وہ تمہیں تاریخ انسانی کا علم ہے بھی کہ نہیں؟ ان کے ہاں جو فرعونی مورخ تھے وہ ساتھ ساتھ نہ صرف وقت حاضر کی تاریخ لکھتے تھے بلکہ پرانی تاریخیں بھی ان کے پاس پتھروں پر محفوظ تھیں، اور سٹیلیز کہلاتی تھیں وہ، جن کے اوپر مقدموں پہ وہ سب کچھ درج کرتے چلے جاتے تھے۔ تو اس لیے اس کا یہ اعتراض جائز تھا، سوال اپنی طرف سے ان کو پھنسانے کے لیے تھا کہ پتہ تو چلے کہ ان کا تاریخ دانی کا حال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اس طرح پیدا کیا، پھر ان کو ہدایت دی۔ تو قال فما بال القرون الاولی، پھر پہلی قوموں کا حال تو بتاؤ۔ قال علمها عند ربی فی کتاب۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ ٹیک اوور کر لیتے ہیں کمپلیٹلی۔ مخاطب اس نے اب حضرت موسیٰ کو کیا تھا، ہم دونوں کے جو دوہرے ضمائر ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو اس سے میں نتیجہ نکالتا ہوں یا تو حضرت موسیٰ ہی بول رہے تھے، کیونکہ یہ بعید از قیاس ہے کہ دونوں بیک وقت بولنا شروع کرتے ہیں فٹ 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 کر کے، ایک ہی چیز بار بار دونوں کہہ رہے ہوں۔ ہم دونوں اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا یہ دعا قبول ہو گئی تھی کہ یہ بھی پیغمبر ہیں، ان پر بھی خدا نے وحی فرمائی تھی، تو ان کے اس حق کو قائم کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا اور اپنی میں نے کی بجائے ہم دونوں کی ضمیر استعمال فرمائی۔ بول چونکہ وہ رہے تھے اس لیے یا موسیٰ کہہ کے فرعون نے مخاطب کیا اور کہا اچھا جو تم دونوں کی باتیں کر رہے ہو تو تم دونوں کا رب ہے کیا چیز وہ بتاؤ۔ اب حضرت موسیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، قال فما بال القرون، اس نے اکیلے نے یہ کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کو ہے جو ایک رجسٹر میں محفوظ ہے۔ کتاب سے مراد کوئی ایسی چیز ہے جس میں خدا تعالیٰ ریکارڈ محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ کے ریکارڈ میں، کتاب سے مراد ریکارڈ کہنا چاہیے یہاں، ہر چیز محفوظ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اس جواب میں
یہ دراصل توجہ دلانا مقصود تھا کہ ہم نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم خود اپنی طرف سے سب علم رکھتے ہیں؟ ہم جس رب کی بات کر رہے ہیں، جس کے متعلق تم نے سوال کیا وہ رب ہے کون، اس کو سب علم ہے اور اس کا ریکارڈ مکمل ہے۔ افرائن مصر کا ریکارڈ جو تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں اس ریکارڈ کے مطابق مقابل پر جو اللہ کی کتاب کا ریکارڈ چل رہا ہے، اور وہ کوئی چیز نہیں بھولتا، نہ وہ کوئی کہیں گمراہ ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کتاب کا محتاج نہیں، مگر نظام مقرر فرما رکھا ہے اس نے کہ ہر چیز ایک لامتناہی ہمیشہ رہنے والے رجسٹر میں درج ہو، مگر بذات خود اس کا محتاج نہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، کیونکہ میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ تو کتاب سے غلط تصور نہ بنا لینا میرے رب کا، تم لوگ تو کتابوں کے محتاج ہو، وہ کتابوں کا محتاج تو نہیں، مگر اس کا نظام ایسا ہے کہ ہر چیز جو ایک دفعہ ہو جائے اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، وہی ہے جعل لکم الارض مہدا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں راستے جاری فرما دیے۔ سالک کہتے ہیں رستہ چلنے والے کو، سلکہ میں نے کوئی چیز چلی، تو سلک لکم فیہا سبلا، اس میں اس نے راستے جاری فرما دیے۔ راستے جاری فرمانے کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ مطلب بنتا ہے کہ رستوں پر تم لوگ چلتے ہو، ان معنوں میں راستے جاری کر دیے، اور دوسری شاید یہ حکمت ہو راستے جاری کرنے کے لفظ میں کہ جتنے بھی آغاز میں راستے بنے ہیں وہ دریاؤں کے رخ پر بنے ہیں، اور دریاؤں ہی نے انسان کو یہ توفیق بخشی کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی عبور کر جائیں، یا مشکل پہاڑی رستوں پہ بھی وہ اپنی راہ بنا سکیں، کیونکہ وہاں راستے جاری تھے، پانی نے ان رستوں کو جاری کر رکھا تھا۔ تو جو بھی حکمت ہو، محاورہ عام طور پر ہر زبان میں بھی یہی چلتا ہے کہ راستے جاری ہو گئے، راستے جاری کر دیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مزید اس خیال کو تقویت ملتی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، راستے جو جاری ہوئے ہیں وہ پانی کی برکت سے ہی ہوئے ہیں۔ اب ہم جب بڑے سخت اونچے پہاڑی سلسلوں میں سے ناروے میں سے گزر رہے تھے تو میں نے بشیر سے سوال کیا کہ ان لوگوں کو یہ کیا شوق ہے کہ دریاؤں کے ساتھ راستے بناتے ہیں؟ میرے ذہن میں یہی مضمون تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب بڑا دلچسپ سا دیا تھا، وہ دینا نہیں یہاں، ورنہ اس بیچارے کی بدنامی ہو جائے گی۔ سیدھی بات ہے کہ اور راستے بن ہی نہیں سکتے تھے، پہاڑ اتنے اونچے ہیں کہ خدا نے ہی راستے بنا کر دیے ہیں ان کو، ورنہ ان علاقوں میں آبادی ممکن ہی نہیں تھی۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، تو آسمان سے پانی اتارا اور پھر ان سے ہم نے، اب یہ دیکھیں یہ تصریف ضمائر کا کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ اس نے راستے جاری فرما دیے، اس نے پانی آسمان سے اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن، تو پھر ہم نے اس میں سے زندگی نکالی مختلف شکلوں میں، من نبات شکلت، طرح طرح کی نباتات جوڑا جوڑا بنائیں۔ یہ کیوں تصریف ضمائر کا یہ موقع ہے؟ کیا بات ہے جو خدا تعالیٰ نے اچانک اس سے کی بجائے اپنی طرف بات پھیر لی ہے؟ کسی جگہ ذہن کو جھٹکا دے کر جگانا پڑتا ہے اور کسی خاص اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے، تب ضمیر بدلتی ہے۔ اب بتائیں اس کی ضمیر ہم میں کیوں بدلی؟ کیوں جی؟ کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ کیوں سورہ اعجاز آپ کو کیا سمجھ آئی؟ آپ کی چہرے پہ ہلکی سی
کچھ جیسے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ اس نے، اللہ نے، یعنی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، پھر ہم نے یہ کر دیا. اب حضرت موسیٰ، اس کے بعد حضرت موسیٰ تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے پہلے یہ کیا پھر ہم نے، یعنی میں نے اور حضرت ہارون نے، دونوں نے مل کر یہ کر دیا. اللہ نے ضمیر اپنی طرف پھیر لی ہے، باغ خود پکڑ لی، بجائے اس کے کہ کوئی شخص اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا کے حوالے دے. خدا بول پڑتا ہے براہ راست کہ ہاں میں نے یہ کیا، ہم نے پھر یوں کیا. یہ جو تصریف ضمائر ہے جہاں جہاں بھی ہے وہاں اس موڑ پر ضرور کوئی اہم نقطہ ہوتا ہے جس کی طرف توجہ دلانے کے لیے انسان کو اچانک جھٹکا دے کے بیدار کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ پانی از خود براہ راست زندگی پیدا نہیں کر سکتا. اس نے پانی بھیج کر ایسا انتظام نہیں کیا کہ پانی کے نتیجے میں از خود زندگی ہو. آغاز زندگی کے لیے خدا تعالیٰ کی براہ راست دخل اندازی ضروری ہے، اور جب تک اس کا اذن اس وقت نازل نہ ہو جب زندگی کا آغاز کرنا مقصود تھا، تو پانی کروڑوں اربوں سال سے، ارب ہا سال سے موجود تھا، زندگی پیدا نہیں ہو رہی تھی. تو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ پانی خود ہی زندہ کر رہا ہے. یہ توجہ دلائی ہے کہ ضمیر اس طرف چلتی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی اتارا اور پانی نے پھر زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کیا زندہ، پانی نے نہیں کیا. پانی کو ذریعہ تو بنایا ہے، مگر زندگی بخشنا صرف پانی کا کام نہیں تھا اور مٹی کا کام نہیں تھا، اسے ہم نے اذن خاص کے طور پر جاری فرمایا ہے. اب سمجھیں اس کو، تصریف ضمائر کی ایک مثال. فاخرجنا بہی، ابھی آیت بھی نہیں بدلی، اسی آیت کے اندر ہی مضمون ضمیر بدل دی ہے. فاخرجنا بہی ازواجا من نبات شتیٰ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے طرح طرح کی نباتات جوڑا جوڑا بنائیں. اور یہ بھی ایک بہت گہرا راز ہے قدرت کا، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ اس زمانے کا انسان نہیں سمجھتا تھا. بعض نباتات تو جوڑا جوڑا دکھائی دیتی تھیں، مگر بھاری اکثریت نباتات کی جوڑا نہیں دکھائی دیتی تھی، اور جوڑے کی محتاج بھی نظر نہیں آتی تھی. یہ اعلان کہ جو کچھ بھی خدا ہم نے پیدا کیا اسے جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے، یہ خاص غیر ایک انکشاف ہے جو قانون قدرت کے اوپر سے ایک پردہ اٹھا رہا ہے کہ اس طرح ہم نے زندگی کو پیدا کیا کہ اسے جوڑوں میں تبدیل کر دیا. نباتات میں تمہیں ہر جگہ جوڑے دکھائی دیں گے. کلو ورعوا انعامکم، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں بہت عظیم الشان نشانات ہیں. لأولی النہی، صاحب عقل لوگوں کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب فرعون والا مضمون کچھ دیر کے لیے ٹھہرا دیا گیا ہے، اور گہرے معارف بیان ہو کے انسان کر کے انسان کو بحیثیت انسان خطاب فرمایا جا رہا ہے یہاں. یعنی فرعون اور حضرت موسیٰ کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ اس کی طرف واپس لوٹے گا خدا. وہ جو مضمون تھا تخلیق کا وہ اتنا عظیم الشان تھا کہ میں اس کے حوالے سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ فرعون کو پھر یہ کہا کہ ہم نے یہ پھر یوں کیا پھر یوں کیا. اب یہ سارا انسان مخاطب ہو گیا کہ پانیوں سے ہم نے زندگی بخشی، انہی پانیوں سے تم لوگ سب پھر اپنے خود بھی کھاتے ہو، مویشیوں کو بھی چراتے ہو. اور ان باتوں میں بہت بڑے بڑے نشانات ہیں اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اس طرح منہا خلقناکم جو بیان فرمائی ہیں باتیں، ان سب کی طرف بھی ہا کی ضمیر اور
زمین کی طرف بھی ہا کی ضمیر پھرتی ہے، جس کے متعلق فرمایا تھا ہم نے اسے بچھونا بنایا. تو عام طور پر ضمیر زمین ہی کی طرف پھیری جاتی ہے. منہا خلقناکم کا مطلب ہے ہم نے اس میں سے، زمین میں سے تمہاری تخلیق فرمائی. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری، ایک اور دوسری مرتبہ. ایک اور مرتبہ چاہیے کہ دوسری مرتبہ؟ اخری آخر کی تانیث ہے نا، تو دوسری کے بجائے اور نہیں ہے پھر. ایک مرتبہ اور. اخرى تحبونها، ہاں جیسے اخرى تحبونها میں ہاں اور بھی ہے. اور کیا معنوں میں؟ اس کے کیونکہ علاوہ آخر اور آخر کے الگ الگ معنی ہیں نا. اخرى کا معنی اور ہے یا دوسرا، نمبر 2 ہے یا نہیں ہے، یہ میرا مطلب ہے. میرے خیال میں تو دوسرے کی بجائے ایک اور مرتبہ، پھر دوبارہ، وہ بھی دوسری مرتبہ بن جائے گا. ہاں تو کوئی حرج نہیں اس کا بھی، دوبارہ پھر. فَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر ہم تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے. یہ ترجمہ موقع محل کے مطابق یہی درست بنتا ہے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور یقیناً ہم نے اسے، اب واپس آ گیا مضمون فرعون کی طرف. پھر وہاں ان دونوں کی گفتگو کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا، اور اہم جو عالمی مسائل ہیں انسانی زندگی کے وہ بیان فرما کر پھر فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور ہم نے فرعون کو ہر قسم کی آیات دکھائی تھیں. فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اس نے کیا، اے موسیٰ کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے لتخرجنا من ارضنا، تاکہ تو ہمیں اپنے وطن سے بے وطن کر دے، اپنی زمین سے نکال باہر کرے. بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے. اے موسیٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس اگر یہی تیرا ارادہ ہے تو ہم ایسا ہی جادو تیرے مقابل پر لے آئیں گے. نَأْتِيَنَّكَ، ہم ضرور لائیں گے، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اس جیسا ہی جادو. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، بس ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا دن مقرر کر لے. لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، نہ ہم اس وعدے سے ٹلیں گے نہ تو اس وعدے سے ٹل. اور دیکھو بالکل برابری کا، انصاف کا معاملہ ہے، یعنی اس میں کوئی شاہی غرور اور تکبر کی بحث نہیں ہو رہی. ہم تجھے پورا برابر کا موقع دیں گے، تو یہ بھی یہ کر اور ہم بھی یہ کرتے ہیں، اور پھر مقابلے پر فیصلہ ہو جائے کون جیتتا ہے. قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، اس نے کہا تمہارے لیے تہوار کا دن مقرر کیا جاتا ہے، یعنی تمہارا موعد یعنی وہ وعدے کا دن تہوار کا دن ہو، یوم الزینہ، جس میں لوگ کپڑے اچھے پہنتے ہیں، جیسے عیدوں پہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور دن چڑھے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. اور یہ شرط ہو اس کے ساتھ ہی کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، بس فرعون اس سے الگ ہو گیا، اس نے پیٹھ پھوڑ لی موسیٰ کو، اس کے حال پر رہنے دیا، اور جمع قیدہ، اس نے اپنی تدبیر اکٹھی کی.
یعنی بہت عمدگی کے ساتھ ٹھہر کر غور کے بعد منصوبہ بنایا. ثم آتا، پھر وہ میدان میں اترا. عربی میں میدان میں آیا، تو جب وہ مقابلے کے لیے میدان میں آتے ہیں تو اردو میں کہتے ہیں میدان میں اترا. قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، ہلاک ہو تم لوگ، تمہیں کیا ہو گیا، افسوس تم پر. ویلکم بد دعا کے لیے ہلاکت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ویلکم ہائے تمہیں کیا ہو گیا، وائے افسوس. لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو. افطرا میں نے گھڑنا، اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو. فیصحتکم بعذاب، وہ تمہارا تہس نہس کر دے گا. یصحتکم اس طرح مٹا دینا کہ کچھ نہ باقی چھوڑے، تمہیں ایک عذاب کے ساتھ تہس نہس کر دے گا. وقد خاب من افترا، اور جو بھی افترا کرتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے، وہ نامراد رہتا ہے، یا نامراد ہو گیا وہ شخص، ہر وہ شخص جس نے جھوٹ گھڑا. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى. اب فرعون نے تو حکم دے دیا کہ یہ کرو، لیکن اب تنازع میں فرعون شامل نہیں ہے، کیونکہ فرعون کی جو شان تھی وہ اس سے بالا تھی کہ ان کے بیٹھ کے آپس میں جھگڑے کرتا، وہ تو فیصلے کیا کرتا تھا. تو معلوم ہوتا ہے وہ سردار جن کے سپرد اس نے یہ معاملہ کیا تھا کہ اب تم نپٹو فرعون اس سے، موسیٰ سے، اور اس طریق پر جادوگر اکٹھے ہوں، یہ کام ہو، تیاریاں شروع کروا دیں. وہ لوگ جن کے سپرد یہ معاملہ ہوا، یعنی اس قوم کے سردار، تنازعوا امرہم، وہ آپس میں اس معاملے میں بحث و تمہیز کرنے لگے. جھگڑنے لگے سے مراد ہے خوب بحث و تمیز کرنے لگے. وہ اسروا النجوى، اور اپنے مشورے کو پوشیدہ رکھا، چھپ چھپ کر مجلسیں لگائیں اور خوب ایک دوسرے سے بحثیں کیں کہ یہ ہونا بہتر ہے کہ وہ ہونا بہتر ہے. وہ پوری منصوبہ بندی ہوئی ہے. کہنے والوں نے کہا قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، کہ یقیناً یہ دو جادوگر ہیں، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں من ارضکم، تمہارے وطن سے، بسحرہما، اپنے دونوں کے جادو کی طاقت سے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور یذہبا بے کا مطلب ہے نابود کر دیں، مٹا دیں، تمہارے نہایت عمدہ طور طریق کو جو تمہیں ہمیشہ سے ملا ہوا ہے. یعنی تمہارے رسم و رواج، تمہارے بہت ہی اچھے طور طریق، یہ جو معاشرہ اور تمدن ہے اس کے حسن کی طرف اشارہ کرتا ہوا طریقتکم المثلیٰ، یعنی تمہارے بہترین جاذب نظر معاشرے اور تمدن کو یہ مٹا ڈالیں، یہ ان کا مقصد ہے. فاجمعوا کیدکم، پس تم بھی اپنی تدبیروں کو خوب اچھی طرح جمع کر لو، یعنی ہر تدبیر کو اکٹھا کر لو، کوئی چیز بھی نہ چھوڑو جو موسیٰ کے مقابل پہ استعمال نہ ہو. ثم آتوا صفا، پھر ایک ہو کر صف بصف اس کے مقابل پر نکلو. تو حضرت موسیٰ اور حضرت یحییٰ، حضرت ہارون، یہ دو تھے، ان کے مقابل پر اس قدر زور و شور کی تیاریاں صاف بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جو نشان دکھانا تھا اس کا رعب ان کے دلوں پر پڑ گیا تھا، اور جانتے تھے کہ معمولی انسان نہیں ہے. اس لیے اتنی بڑی تیاری دو آدمیوں کے مقابل پر کہ صف بصف اکٹھے ہو، ایک جان ہو جاؤ، کوئی اختلاف نہ کرو. یہ اسی طرح کی تیاریاں تھیں جیسے بھٹو صاحب نے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کو وہاں اسمبلی میں بلوا کر کی تھیں. گنتی کہ ہم 5 آدمی تھے، 4 حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے ساتھ،
اور جماعت کو کہتے تھے تمہاری حیثیت ہی کوئی شرمز قلیل ہے معمولی، اور تیاریاں ایسی کہ مہینوں اسمبلی سارے دفتر قانون کے اور مذہبی وزارت کے کھلے رہے، اور سارے مولوی اپنے اپنی نمائندگی میں وہاں ان کے مددگار بنے رہے، اور سارا احمدی لٹریچر کھنگال لیا، تمام مخالفین کا لٹریچر کھنگالا، ہزارہا اعتراض نکالے، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ یہ وہ فرعون کی تیاریاں تھیں جو اس زمانے میں دہرائی گئی ہیں۔ خوفزدہ کس بات سے تھے؟ اگر چھوٹی سی جماعت ہے شرذمۃ قلیلون، تو مصیبت کیا پڑی ہوئی تھی کہ سارا حکومت پاکستان کا نظام اس کے درپے ہو جائے اور کوئی ہر چیز کھنگالے، کوئی چیز نہ چھوڑے کہ کسی طرح یہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر غالب آ جائیں۔ تو احمدیت کے غالب آنے کا خوف اتنا ان کے سر پر سوار تھا جس طرح موسیٰ اور ہارون کے غالب آنے کا خوف فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سر پر سوار تھا۔ اور اس کے بعد پھر ان کی اسمبلیاں ہوئیں، اس میں سارے حکومت کے موافق مخالف سب شامل ہوتے تھے، ان کی نمائندگی تھی، مولوی بھی اس میں تھے، ہر نوع کے، ہر قسم کے، اور اس میں فیصلہ ہوتا تھا کہ کون سے اعتراض رکھنے ہیں کون سے چھوڑنے ہیں، کیونکہ وہ اگر سارے اعتراض رکھ لیتے تو 1-2 سال کے بعد فیصلہ ہونا تھا۔ تو 14 دن کی کارروائی کے لیے انہوں نے وہ اعتراضات اکٹھے کر لیے کہ یہ اعتراض ہم نے ضرور کرنے ہیں، اور وہ خلاصہ اور نچوڑ نکالا۔ یہ تدبیر ہے کہ کون سا حربہ استعمال کیا جائے ان کے خلاف۔ اور پھر اجمعوا قیدکم ثم آتوا صفا، اب سب نے ایک ہو جانا ہے، 72 فرقے اکٹھے ہوں گے، اب بالکل آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ وقد افلح اليوم من استعلا، آج جو غالب آئے گا وہ جیتے گا، بس یہ فیصلہ ہوا تھا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، انہوں نے کہا اے موسیٰ بتا ان تلقیا کہ تو پہلے ڈالے گا اپنا جادو، وہ یہ سمجھتے تھے جادو ہے، و اما ان نکون اول من القا، یہ ہم وہ ہوں جو پہلے پھینکنے والے ہوں گے۔ اس یہاں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے کیونکہ انہوں نے موقع نہیں دیا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کو یہ فیصلہ کرنے کا کہ پہلے ہم کہ پہلے آپ۔ انہوں نے کہا پہلے آپ 3 دن میں جو پڑھنا پڑھ جائیں، جو کچھ موقف ہے 3 دن کے اندر کریں اور چھٹی کریں، اور اس کے بعد پھر ہماری باری آئے گی۔ مولوی تھے، انہوں نے فرعون کا حال پڑھا ہوا ضرور ہوگا، انہوں نے کہا یہ غلطی نہیں دہرانی، کیونکہ اگر بعد میں ان کی باری آئی تو پھر ان کا ہاتھ اوپر ہو جائے گا، اس لیے یہ جو کچھ کہنا کر ڈالیں، پھر اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں کریں۔ اور یہ اسٹریٹجی ان کے کام آ گئی اس پہلو سے کہ جو کچھ بھی دلائل ہم نے دیے ان میں سے ایک کو بھی رد کیے بغیر اپنی بات کرنی شروع کر دی۔ عجیب یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کس قدر یہ پہلے سے فیصلہ شدہ باتیں تھیں جو انہوں نے کرنی تھیں لازماً۔ ختم نبوت کی تردید کا الزام لگایا گیا ہم پر آخر پر، اور ہمارے سارے دلائل ختم نبوت کے متعلق تھے، اور بڑے مضبوط دلائل، اور وہ جو باب ہے وہ حضرت مولوی ابوالطاہر صاحب اور شیخ صاحب وغیرہ کے مشورے کے ساتھ لکھا میں نے تھا، اور مجھے پتہ تھا ان لوگوں کی چلاکیوں کا، اس لیے میں نے وہ اس طرح پہ لکھا تھا کہ مجھے ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ ہاتھ ڈال سکیں اس پر۔ تو ساری کارروائی میں جو اس کے بعد ہوئی ہے اشارتاً بھی ختم نبوت کا نام نہیں لیا، نہ کوئی دلیل دی، الزام اور لگائے اور نتیجہ یہ نکالا کہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس لیے زبردست۔ بس فرعون تو ان کی گودی میں پلا ہوا لگتا ہے، اس کو یہ ترکیب بھی نہیں آتی تھی، یہ جو کیا بیٹھا نا برابری کا معاملہ ہوگا وہ اس پہ قائم رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے پھر حضرت موسیٰ سے پوچھا آپ بتائیں، اور موسیٰ نے جو کہا اس کو مان گئے۔
تو یہ فرق پڑ گیا ہے، وقت وقت کے فرعون کے مزاج اور اخلاق کا فرق ہوتا ہے۔ اس نے کہا تم پھینکو، تو اچانک کیا ہوا کہ ان کی رسیاں اور ان کے سونٹے ان کی جادو کی وجہ سے اس کے خیال میں چلتے پھرتے دکھائی دینے لگے۔ اب جادو کے ذریعے انہوں نے رسیوں کو، سوٹوں کو نہیں بدلایا، یہ قطعی بات ہے جو قرآن فرما رہا ہے۔ انہوں نے بنایا کیا؟ تصور۔ اس لیے سوٹے نے جو نگلا وہ تصور نگلا ہے۔ یہ دو باتیں بڑی قطعیت سے آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہو جانی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ یوں ہی بے محل نہیں ہیں، بے موقع نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال بل القوا فاذا حبالهم، تو اچانک ان کے رسے یا رسیاں، وعصیہم، اور ان کی سوٹیاں، یخیل الیہ، حضرت موسیٰ کے خیال میں یوں دکھائی دینے لگیں ان کے جادو سے، انہا تسعی، گویا کہ وہ حرکت کر رہے ہیں۔ ہرگز نہ سوٹی نے حرکت کی نہ رسی نے۔ اس لیے وہ تفاسیر جو اس سے پہلے یہ مضمون پیش کرتی ہیں کہ انہوں نے بیچ میں پارا بھرا تھا یا اس قسم کی چیزیں، ہماری اپنی بزرگ تفاسیر، اس سے میں پورے احترام کرنے کے باوجود اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ مسمرزم کا معاملہ ہے اور کچھ شعبدہ بازی کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بڑے بڑے چوٹی کے ماہرین تھے، اور مسمرزم کے ذریعے جادو کرنے والے آج بھی ہمیں ملتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے لازماً ہپنوٹزم یا مسمرزم سے کام لیا ہے اور حضرت موسیٰ کی نظر باندھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اگر سوٹا پھینٹ کے ان کے کھلونے توڑے جاتے تو اس پر وہ کبھی بھی ایمان نہ لاتے۔ اس میں کون سی ایمان لانے والی بات تھی؟ سوٹا بڑا موٹا سوٹا تھا، اس نے ان رسیوں اور سوٹیوں وغیرہ کو، جس کے اندر پارے بھرے ہوئے تھے، ایک اور چیز تھی، اگر سوٹا مار کے توڑ دیا ہوتا تو انہوں نے کہا ہنس پڑتے کہ وہ پکڑے گئے، جی بات بنی نہیں۔ لیکن اتنی ذلیل سی بات، معمولی سی، ان کی طرف منسوب کرنا کہ ساری تدبیر کے بعد انہوں نے یہ چیز نکالی تھی اور حضرت موسیٰ نے سوٹا مار دیا اس پر، یہ ٹھیک بات بنتی نہیں۔ اصل میں وہ واقعتاً دکھائی دے رہے تھے گویا وہ سانپ ہیں، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے، اور اس لیے دکھائی دے رہے تھے کہ ان کے حضرت موسیٰ کے خیال کو انہوں نے باندھا ہے، اور خیال میں یہ آیا کہ یہ سانپ ہے۔ ہرگز قرآن یہ نہیں فرما رہا کہ وہ مصنوعی سانپ بنائے گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، وہ اتنا واضح نظر آنے والا دھوکہ تھا کہ حضرت موسیٰ اپنے دل میں خوف زدہ ہو گئے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر نفسیاتی اثر کے تابع آ گیا ہو انسان اور وہ دیکھ رہا ہو جو حقیقت نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں خوف زدہ ہونا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے یہ کہا اس سے، لا تخف، خوف نہ کھا، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، یقیناً تو ہی ہے جو برتر ثابت ہوگا۔ اعلیٰ کا یہاں برتر مراد ہے، مقابلے میں تو جیت جائے گا، تو برتر ثابت ہوگا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اب از خود حضرت موسیٰ کو اس وقت اتنے خوف زدہ تھے اور گھبرائے ہوئے تھے کہ خیال ہی نہیں آیا کہ میرا سوٹا سانپ بن جاتا ہے یا اژدہا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القِ مَا فِی یمینک، جو تیرے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں استعمال کرتا، یہ پھینک۔ تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو کھا جائے گا۔ اور بنایا کیا تھا؟ تخیل، جادو تھا آنکھ پر، تو وہ جادو، اس جادو کو نکل جائے گا یہ سوٹا جو انہوں نے بنایا ہے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ہی نہیں کہ انہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، خیال ہوا تھا کہ شاید بن گئے ہوں۔ تو
तलक़फ़ से मुराद ये नहीं कि सोटा उन रस्सियों को खाने लग गया। मुराद ये है कि जब वो सोटा गिरा है तो अचानक रस्सियाँ दिखाई देने लगीं और सोटियाँ दिखाई देने लगीं। वला युफ्लिहु साहिरो हैसु अता, और जहाँ कहीं से भी जादूगर आए वो कामयाब नहीं हुआ करता। जो साहिर है उसके मुक़द्दर में कामयाबी होती ही नहीं। ये तो दुनिया में ज़लील लोग हैं, हुकूमतें इनको इस्तेमाल करती हैं, लोग इनसे बाज़ अमीर लोग अपने इलाके में जादूगरों की सरपरस्ती करके अपने मकसद की चीज़ें निकलवाते हैं। पीर फ़कीर जादूगर जितने शोबदाबाज हैं ये लोगों के माल पे पलते हैं, ख़ुद कुछ भी नहीं कर सकते। तो बिल आखिर ये लोग नाकाम नामुराद मर जाया करते हैं। फ़उल्क़िय सहारतु सुज्जदन, जादूगर सजदे की हालत में गिरा दिए गए। उल्क़िया का मतलब ये है कि इस कदर बेख्तियार उनके दिल से जज्बा फूटा है कि उनके बस की बात नहीं रही, गोया उन्हें हाथ मार कर गिरा दिया गया हो। क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, उन्होंने कहा हम ईमान लाते हैं मूसा और हारून के रब पर। अब ये मैं बात समझाना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने वो शोबदे बनाए होते, जैसा कि ख्याल भी है, ये ख्याल इसलिए है कि खुदा इस तरफ मुफस्सिरीन का जो रुझान गया है उसकी वजह यह है कि वो गैरुल्लाह की तरफ तख्लीक मंसूब नहीं कर सकते। ये बुनियादी वजह है जो बड़े बड़े अहले इल्म और साहिब फ़िक्र मुफक्किरीन मुफस्सिरीन भी इस तरफ माइल हुए हैं कि इसको ज़ाहिर में तो बहरहाल कबूल नहीं करना, क्योंकि अगर ज़ाहिर में कबूल करोगे तो गोया खुदा के सिवा भी कोई मखलूक बनाने वाला है, जिसको कुरान रद्द करता है। इस मजबूरी के पेश नज़र कोई ना कोई उज़र बनाना था, यानी कोई ना कोई वजह तलाश करनी थी जिससे वो खालिक ना साबित हों और मोजज़ा जो ना उनका जो जादू था वो दिखाई भी दे। इस कोशिश में एक तरकीब ये थी कि उस जादूगरी को शोबदाबाजी और जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, यानी ऐसे तरीक़ जिससे एक चीज़ का हुलिया मसनूई तौर पर बदला जाता है। बाद डिबियाँ उसको खोलें तो एकदम सांप लहराता ऊपर निकलता है, उससे एक दफ़ा तो आदमी डर जाता है मगर डरा नहीं रहता उससे। तो बहरहाल इन्होंने अगर ये कुछ किया होता तो फिर उनका सजदा रेज़ होने का कोई मौका नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा सोटा मारा, वो उसकी हड्डियाँ टूट गई उन चीज़ों की, मगर उसमें हज़रत मूसा के रब पर ईमान लाने का क्या मतलब। सोटे का कमाल है और अपनी आज़ी की हमारी तरकीब कुछ ज़्यादा देर चली नहीं। उनका सजदा रेज़ होना और इस कदर बेख्तियार के गोया औंधे मुँह गिरा दिए गए, वो इस बिना पर था कि वो जानते थे कि जब नज़रों को बांध दिया जाए, जब कोई शख्स किसी ज़्यादा ताकतवर ज़हनी तासीर से मुतअस्सिर होकर मरूब हो जाए तो फिर उसमें यह ताकत नहीं होती कि उस जादू को तोड़ सके। ये कानून ऐसा है जो आज तक भी उसी तरह गैर मुबद्दल है। जितने भी मेस्मराइजर्स हैं या हिप्नोटिस्ट, वो जानते हैं कि वो शख्स जो हिप्नोटिज्म को कबूल कर चुका हो वो खुद तोड़कर हिप्नोटाइज करने वाले पर गालिब आकर उसका सैर सबको खोल कर दिखा दे, ये नामुमकिन हो ही नहीं सकता किसी सूरत में। तो जब उन्होंने हज़रत मूसा के सोटे के साथ सिर्फ हज़रत मूसा से ही नहीं बल्कि सारे देखने वालों से अपने जादू को टूटता देखा है, तो उनके लिए चारा ही नहीं था इसके सिवा कि वो मानते कि खुदा की ताकत है जिसने ये किया है, वरना ये सारे देखने वाले तमाशाबीन वही देख रहे हैं जो हम चाहते थे कि देखें। मूसा खुद वो देख रहा था, खौफज़दा हो गया था। हज़रत मूसा तो खौफज़दा होते ही दौड़ने की तैयारी किया करते थे, तो मालूम होता है वो थोड़े से कदम उखड़े हैं, उस पर अल्लाह ने संभाला दिया कि बिल्कुल नहीं, कोई डरने की बात नहीं। ये जादूगर जो राजदान थे वो सबसे बड़े गवाह इस बात के थे कि ये खुदा की कुदरत का करिश्मा है, बंदे का काम नहीं है।
پھر ثبات قدم دیکھیں کتنا شاندار نصیب ہوا ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ قَالَ، فرعون اب بولا ہے، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم میرے ادنا غلام ذلیل چاکر ہو، میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے ہو. انہو لکبیرکم، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے، اصل میں اسی نے تمہیں جادو سکھایا تھا، اور چونکہ یہ سکھانے والا ہے اس لیے تم استاد کو ہرا نہیں سکے، بس اتنی سی بات ہے. تو ابھی بھی وہ جادو باہر سے بیٹھا ہوا جادو کی حقیقت نہیں جانتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس بڑے استاد نے سکھایا اسی نے غالب آنا تھا، کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی ترکیب اپنی الگ رکھی ہوگی اوپر. تو کہتا ہے یقیناً یہ تمہارا کوئی بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا، اس لیے تم یا تو سازش میں شریک ہو یا اس وجہ سے ہارے ہو، اور ایمان کا کوئی قصہ نہیں ہے، ایمان لانے کا کوئی موقع نہیں ہے. اور سزا میں اب تمہیں کیا دوں گا؟ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں یعنی بازو کاٹوں گا یا ہاتھ کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کاٹوں گا، من خلافٍ، مخالف سمتوں سے. اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور اس کے بعد اس حالت میں کہ نہایت دردناک سزا تمہیں مل چکی ہوگی، تمہیں کھجوروں کے تنوں پر لٹکا دوں گا، یعنی پھانسی دوں گا اور سلیب پہ چڑھا دوں گا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ان لوگوں کا جو میری بادشاہی اور میرے فرما روائی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا انجام ہوا کرتا ہے. فَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تو جس کے عذاب کا تم حوالہ دے رہے ہو اس سے گویا ڈرے ہو، تو تمہیں یہی ابھی پتہ چل جائے گا کہ عذاب دینے کے لحاظ سے اور باقی رہنے والا عذاب جو اسے ٹالا نہ جا سکے، میں زیادہ طاقتور ہوں یا کوئی اور زیادہ طاقتور ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا. کون زیادہ سخت اور زیادہ طویل عرصے تک عذاب دینے کی اہلیت رکھتا ہے. من خلافن سے خلاف ورزی مراد نہیں ہو سکتی ہے خلاف ورزی کرنے سے صرف لیکن یہ طریق تھا پرانا، اسے بھی من خلافن سے کہا جاتا ہے. خلافن تو پہلے بیان کر چکا ہے، تم میری اجازت کے بغیر اب دوبارہ خلافن کے وہ معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب بات خوب کھل چکی ہے کہ تم ہوتے کون ہو میرے اذن کے بغیر کرنے والے، تو من خلافن سے وہ جو دستور تھا عذاب دینے کا اسی کی طرف اشارہ چلتا ہے کہ دائیں بائیں سے مخالف سمتوں سے تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا جو انسان کو بالکل حرکت کے لائق نہیں رہنے دیتے، اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے. ایسا انسان پھر چل کر بھاگ کے نکل ہی نہیں سکتا کبھی. لیکن کچھ دیر یہ عذاب دے کر پھر میں تجھے لوگوں کے سامنے تم لوگوں کو لٹکا دوں گا تاکہ دنیا عبرت پکڑے، یہ ہے مراد. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، اب کھلونے توڑنے والی تو ایسی بینات نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. ہم ہرگز تجھے نہیں چنیں گے، تجھے فوقیت نہیں دیں گے بعد اس کے جو کھلے کھلے نشان ہمارے پاس آ چکے ہیں. اور وہ نشان وہ تھے جو ان کی ذات کے اندر سے گواہی اٹھ رہی تھی، اتنے قطعی تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اس قانون کے خلاف ہو ہی کچھ نہیں سکتا کہ اگر انسانی ذہن طاقت سے غالب آ جائے، کسی کو مغلوب کر دے، تو وہ باہر نکل کے اس کے چنگل توڑ دے اور آزاد ہو جائے اور باقیوں کو بھی آزاد کر دے. یہ انسانی نفسیات کے لحاظ سے ناممکن تھا. کہتے ہیں اتنی بینات کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور تجھے خدا مان جائے، یہ نہیں اب ہوگا. الذی فطرنا، وہ جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اس پر تجھے ترجیح دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. فقد ما انت قاض، کر گزرے جب جو بھی تو نے کرنا ہے، جو فیصلہ کرنا ہے اس پر عمل دلامت کر گزر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے. اب اس کی وہ دلیل کہ کون ابقا ہے، اس کے تو ٹکڑے اڑا دیے اس بات میں.
ابقا وہی ہے جس کا جو مالک ہے اخروی زندگی کے. تو یہاں چند دن کی بادشاہی کرے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا. اور دعویٰ یہ ہے کہ ابقا میں ہوں عذاب دینے میں. تو ابقا کی دلیل بڑی مضبوط ہے، اس لیے ہم ڈریں گے اسی سے جو واقعتاً ابقا ہے، جس کا تعلق اخروی زندگی سے بھی ہے. تو یہاں کی چند دن کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے. انا آمنا بربنا، ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر. وہاں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب کا انہوں نے اعلان کیا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جیت گئے، اور یہ نہیں جیتے، ان کا رب جیتا ہے. اب وہ اپنا رب اپنا بن چکا ہے، اس لیے یہاں اب یہ نہیں کہتے کہ موسیٰ اور ہارون کا رب. انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطائیں ہمارے لیے معاف فرما دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو مجبور کر کے ہم سے جادوگری کرواتا رہا ہے، یعنی تیرے پیسوں پہ ہم پلتے تھے، تیرا رزق کھاتے تھے، جادوگری بیہودہ باتیں تھیں، ہمیں پسند تو نہیں تھیں، مگر تیری جبروت کے سامنے ہماری کچھ جل نہیں سکتی تھی. اس کو اب پیشے کے طور پر اپنانا اس وجہ سے تھا کہ تو نے عملاً ہمیں جبراً گویا اس کام پر مامور رکھا ہے. واللہ خیر و ابقا، دیکھ لیں ابقا کا مضمون پھر وضاحت کے ساتھ آ گیا. اللہ ہی ہے جو خیر ہے، اور تیرے مقابل پر جو بدی ہی بدی ہے، اللہ خیر ہی خیر ہے. وابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. انہو من یات ربہ مجرمن فإن لہ جہنم، اور یہ بھی یاد رکھ کہ اگر وہ شخص جو اپنے رب کے حضور مجرم کے طور پر حاضر ہوگا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے یقیناً جہنم ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. کیونکہ وہ حالت جو دو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی حالت تھی، وہ اسی قسم کا عذاب تھا کہ نہ مرنے دیں گے نہ جینے دیں گے. تو وہ تو عارضی ہے، اور مرنے کے بعد اگر ہم حاضر ہوں تو جو ہم سے سلوک ہوگا وہ پھر دائمی ہوگا. وَمَن یَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. جہاں تک تیری سربلندی کا تعلق ہے، علو کا تعلق ہے، اصل بلندی اسی کو نصیب ہوگی. مَن یَأْتِہِ مُؤْمِنًا، جو اپنے رب کے حضور حاضر ہو مومن ہونے کی حالت میں. قد عمل الصالحات، اس سے پہلے نیک اعمال کر چکا ہو. فاولئک لہم الدرجات العلیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں. جنات عدن تجری من تحت الانہار، ان کے لیے ہمیشہ جاری رہنے والی جنات ہیں، یعنی ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے. ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے جزا اس کی جو تزکیہ اختیار کرے، جو پاکیزگی اختیار کرے. وقت ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، ٹھیک ہے. کہتے ہیں آخری مٹھی چل رہی ہے، اس میں اب مزید اگلی تلاوت ہو نہیں سکتی. کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے تو پوچھ لے بے شک. موسیٰ علیہ السلام تو ساحر نہیں تھے، پھر ان کی طرف سے جب سحر میں مقابلے کا چیلنج دیا گیا تو انہوں نے کیوں اس کو قبول کیا کہ میں تو ساحر نہیں ہوں؟ ساحر کہا جاتا تھا، ان کو ان کی بات مانی کب گئی تھی کہ وہ نبی ہیں؟ ان کو کہا جاتا تھا کہ تم دونوں بڑے جادوگر ہو. اس لیے حضرت موسیٰ نے قبول کیا کہ جادوگر کو جب شکست دیں گے ہم تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو پرانے پیدائشی نسلاً بعد نسلیں چلنے والے جادوگروں کے ٹولے ہیں جو وہاں پل رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ کا بچپن ان کے سامنے گزرا تھا، وہ جانتے تھے، عملاً جانتے تھے، وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ دنیا پر کھل جائے. اگر فرعون پر نہ بھی کھلے تو دنیا جانتی تھی، انہی کے ہاتھ سے گزرے تھے حضرت موسیٰ، کہ یہ جادوگری نہیں، یہ کوئی اور بات ہے. اور دوسرے
جادوگروں کی شکست قبول کر کے خدا کی طرف منتقل ہونا، یہ ثابت کر گیا کہ حضرت موسیٰ کا فیصلہ درست تھا کہ ان کے جادوگر کے الزام کو رد کر کے بھاگے نہیں کہ ہم تو جادو نہیں کریں گے، ہم جادوگر ہیں ہی نہیں. انہوں نے کہا جو بھی ہم ہیں اس کے مقابلے پر تم اپنے جادو استعمال کر لو، تم ہارو گے ہم جیتیں گے. کیوں جناب آپ کیوں اس حال میں یوں کر کے بیٹھے ہیں ڈھال ہو کے؟ ڈاکٹر مجیب صاحب کے صاحبزادے کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اچھا اچھا. یہ اس وقت کے فرعون نے تو حضور کا اس کی ٹانگیں اور ہاتھ مخالف سمت سے کاٹنے کے لیے سزا تجویز کی تھی، تو اس فرعون نے زیادہ کیا وہ اب سزائیں نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کو؟ نہیں ان لوگوں کو پاکستان کی گلیوں میں گھسیٹے گئے، جیلوں میں ڈالے گئے، پھانسیوں کے پھندے لٹک گئے ان کے اوپر، ابھی آپ کو دکھائی کچھ نہیں دیا؟ نہیں، اور مولویوں کو کرنا چاہیے تھا اسے. ایک ہی ساری قوم اکٹھی تھی، مولوی کر ہی نہیں سکتے تھے، حکومت یہ نہ کرواتی. فرعون وقت فیصلے کرتا ہے تو پھر یہ سزائیں ملا کرتی ہیں، ورنہ عارضی فساد تو پہلے بھی ہوتے رہے، آئے اور گزر گئے. یہ جو مستقل ایک تلوار لٹک جاتی ہے الہی جماعتوں پر، یہ فرعین وقت ہی لٹکایا کرتے ہیں، حکومتوں ہی کے کام ہے. اور یہ واقعہ ہوا، چنانچہ یہاں میں نے جو اسائلم کے سے تعلق رکھنے والے لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ تم اقتصادی مسائلوں کے پیش نظر بھاگے ہو اور فساد کے نتیجے میں خام خواہ الزام لگا رہے ہو. میں نے کہا فساد تو ہماری زندگی کا، ہماری تاریخ کا پرانا حصہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت سے لے کر اس فرعون وقت کی حکومت تک مسلسل ہم پر طرح طرح کے عذاب آئے، ڈالے گئے، لیکن ہم نے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی. کب کسی نے ہجرت کی آپ کے ملک میں؟ لیکن جب فرعین مصر کی طرح کی حکومت پیدا ہو جائے اور قانوناً زندگی حرام کر دی جائے، اس کے بعد پھر ہجرت لازم ہو جایا کرتی ہے. تو اس سے پہلے 74 کے کتنے فساد ہوئے تھے، 74 کے بھی اور 53 کے بھی ہوئے تھے، اس سے پہلے 33-34 کے بھی ہوئے تھے. لوگ باہر سے بھاگ کے ربوی آباد ہوا کرتے تھے. یہ بعد میں سلسلہ چلا ہے، پہلے دوسرے جایا کرتے تھے اور احمدی سب مرکز میں اکٹھے ہوتے تھے، ان کے لیے اس سے زیادہ دلکش کوئی جگہ نہیں تھی. جب بھی فساد میں ربوہ کی آبادی بڑھی ہے، اس سے پہلے قادیان کی بڑا کرتی تھی. تو اس لیے تمہارے رزق اور تمہاری اقتصادیات میں احمدی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ نکلے ہیں. جب قانون نے ان کے مذہب میں روک ڈال دی ہے، جب مذہبی آزادی کا حق چھینا ہے، تب وہ نکلے ہیں. یہ جب دلیل میں سمجھاتا رہا ہوں ان کے بعض بڑوں کو جو ان کو غلط تاثر تھا، بلا استثناء سب نے تسلیم کی ہے. کبھی بھی نہیں ہوا کہ مولویوں کی طرح آگے سے حجت بازی کی ہو. یہ بھی ہاں کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ آ گئی یہ بات کی، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی تاریخ اس کے حق میں گواہ ہے. تو یہ وہ فرعون وقت تھا جس کے فیصلوں کے نتیجے میں قانون بن گئے ہیں، اور کوئی شخص اپنے ملک کے قانون کے مقابلے نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی تقدیر ہی ہے جو ان کو توڑتی ہے یا ان کی تدبیروں کو رفتہ رفتہ ناکام کر دیتی ہے. کیوں جو سب سمجھ آ گئی ہیں؟ ہاں، اس لیے ابھی واپس نہ جائیں بے شک. ٹھیک ہے، تو اور انتظار کر لیں. آپ بھی اسی سے بھاگے تھے، آپ پہلے سے نکلے ہوئے ہیں؟ آپ نہیں، بہت دیر سے پہلے. اچھا، آپ کی جو ہجرت تھی وہ اقتصادی تھی؟ بس یہی سب. ہاں وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں. جی، وہ اس قسم کی ہجرت نہیں تھی کہ پناہ مانگی گئی ہو. اس زمانے میں یہاں کے قوانین اجازت دیتے تھے کہ یہاں آ کے اپنے اپنے کام چلاؤ اور ذریعہ معاش اختیار کرو، اور حکومت ان کو بغیر پناہ گزین کہے اجازت دے دیتی تھی. یہ معاملہ ہے نا آپ کا؟ ہاں بس پھر ٹھیک ہے. چلو جی، کل ہے ہماری کلاس انشاءاللہ، کیونکہ شام کو جانا ہے نا. اچھا، السلام علیکم.